میں مولانا مرحوم کے ساتھ مجھے یاد ہے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آیتیں جب سامنے آتی ہیں نا یا کوئی دین کا مسئلہ آتا ہے تو ساتھ استاد جی کا ذکر کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ فرض اس لیے ہو جاتا ہے کہ جس آدمی نے آپ پر احسان کیا ہو نا اس آدمی کا ذکر نہ کرنا بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ، ماں باپ، اپنے دوستوں کے احسانوں کا ذکر کرتا رہے، اس سے آدمی کے اندر تواضع اور عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے اور ان لوگوں کے بارے میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ورثہ آ رہا ہے دین کا یا تعلیم کا یا کسی چیز کا ورثہ آ رہا ہے وہ انہی لوگوں کا، اگر وہ لوگ ہمیں ہدایت کے لیے نہ اپنے آپ کو وقف کرتے تو آج ہم سب ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ اگر کسی نے مسجد بنائی، کوئی کسی عالم کو لے آیا اور اس کی خدمت کی، عالم کے ساتھ رہا، جڑا رہا، عالم کو آگے بڑھاتا رہا، تو وہ یہ کمی نہیں ہے۔ اس لیے جنہوں نے وہ کام کیے تو وہ استاد جی کی سمجھ آتی۔ تو اس آیت کا حوالہ دیتے استاد جی نے مجھے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا آپ یہ اتنی چیزیں آتی ہیں، یہ پیزاز اور یہ ساری چیزیں، یہ آپ کیوں اس طرح سے نہیں ان کو کھاتے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی کچھ جا کے کھانا ہے کہ نہیں کھانا؟ ساری نعمتیں ادھر اٹھا رکھی ہیں میں اس لیے بعض نعمتیں نہیں دنیا کی، حالانکہ حلال چیزیں ہیں، تو میں نے کہا یہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے ادھر بھی کچھ کھانا ہے کہ نہیں کھانا؟ اللہ نے کافروں کی سزا یہی بیان کی ہے کہ ان کو آگ کا عذاب جب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اب ہم تمہیں کون سی نعمت دیں؟ نعمتیں تو وہ تھی جو دنیا میں تم نے پورے اس کے مزے چکھے اور اس کے اندر اپنے آپ کو مستغرق رکھا اور غرق ہو گئے تھے نعمتوں کے اندر۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ کفار کا یوٹیوب آپ دیکھ لیں، ایک لمحے کے لیے بھی وہ نعمتوں سے باہر نہیں ہوگا۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پر کھانے ہیں، سپورٹس ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، وہ جہازوں کے اندر سفر کر رہے ہیں جی، اب سمندر کے اندر وہ نیچے مچھلیوں کے اندر تیر رہے ہیں، اب تالاب بنا لیے ہیں، اب جی انہوں نے جزیرے بڑے خوبصورت بنا لیے ہیں، انہوں نے گھر بڑے پیارے بنا لیے ہیں، ہر وقت دنیا کی لذتوں کے اندر مگن، اور یہ کپڑے پہن لیے، وہ کپڑے پہن لیے، اور آپ یہ دیکھیں اتنے وہ کپڑے پہنتے ہیں کہ آپ کی آبادی زیادہ ہے غریب ملکوں کی اور ان کی امیر ملکوں کی آبادی کم ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو اپنی اترن اور اپنے اترے ہوئے کپڑے جسے آپ لنڈا کہتے ہیں وہ آپ کی جانب بھیجتے ہیں اور آپ اس کو پہنتے ہیں۔ کتنا وہ کپڑا پہنتے ہوں گے کہ پہن کے وہ اتاری جاتے ہیں کہ یہ اب ٹرینڈ نہیں رہا، یہ فیشن نہیں رہا، یہ چیز نہیں رہی، وہ پہنی جاتے ہیں، بنا کے آپ ہی دیتے ہیں، کوالٹی آپ سے ہی وہ لیتے ہیں، سارا کچھ بڑی اعلیٰ درجے کی کوالٹی بنا کر آپ کو دیتے ہیں، اور وہ آپ اس لیے ان کو بنا کر دیتی ہیں آپ کی فرم میں کہ آپ کا کاروبار چلے، ورنہ آپ ایسے بے ایمان ہو جائیں آپ تو اپنی ماں کو نہیں بخشتے، ہے جی؟ اس کو بھی آپ نے سونا ڈالنا ہے نا، کہتے ہیں نا کہ وہ سونار تو اپنی ماں کو نہیں بخشتا، وہ بھی ماں کو کھوٹ ڈال کے سونے کا دیتا ہے، وہ حساب ہے ان مسلمانوں کا۔ لیکن چونکہ پیسے آتے ہیں اس لیے پیسوں کی وجہ سے ایمانداری کرتے ہیں، پیسے آتے ہیں، کسٹمر بنا رہے، کام بزنس چلتا رہے، اس وجہ سے ایماندار ہیں۔ اس وجہ سے آپ ایماندار نہیں کہ آپ مسلمان ہیں، یہ نہیں، نہ یہ نیت قیامت کے دن چیک ہونی ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے قیامت کے روز بھی تم لوگوں نے جن نیتوں سے کام کیا تھا، اگر ایمانداریاں دکھائی تھی تو کسٹمر کیئر کے لیے تم نے کی تھی۔ میں چونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ میری بھی جاب ہے، تو اس میں ہمیں ریفریشر کورسز جب کروائے جاتے ہیں بڑے مہنگے لاکھوں روپے کے، اس میں کسٹمر کیئر کورسز بھی ہوتے ہیں کہ کسٹمر کو کیسے خوش رکھنا ہے، کہ کسٹمر جو ہے نا آلویز رائٹ اور کسٹمر از یور باس، کہ کسٹمر تمہارا ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے اور وہ تمہارا باس ہوتا ہے، تم نے اس کو خوش کر کے بھیجنا ہے تاکہ وہ دوبارہ فرم میں آئے اور دوبارہ وہ آپ کا اچھا سلوک اور اچھا اخلاق دیکھ کر، یعنی دین کی نہیں سمجھا، دنیا کی خاطر خوش اخلاق بن گئے، دنیا کی اغراض کی خاطر، اپنی ذاتی نفسانی اغراض کی خاطر کسی کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنے پر بھی عذاب ہوگا، آپ کو اس پر بھی عذاب ہوگا۔ کب تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کہا ہے؟ اللہ کا حکم سمجھ کر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وہ آپ کا مانا جائے گا۔ یہ جا کر کہہ کہ نہیں جی یہ چوئی صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، راجہ صاحب ہیں، جی انہوں نے اپنی عزت کے لیے یہ اچھا بولا، اگر میں نہ بولا تو یہ کیا کہے گا؟ نہیں، آپ یہ کہیں کہ یہ باہر جا کے یہ تاثر لے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی علیہ السلام کا امتی ہوں، میں جتنا بھی مزاج ہوں میں نے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کے بعد حکم الہی کے مطابق میں نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس پر اجر ہونا ہے۔ ذاتی آپ نیک بندے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کہ باہر جا کے میری بلے بلے ہو جائے، یہ فرمایا یہ کوئی نہیں ہونا۔ یہ قرآن مجید میں یہاں پر فرمایا کہ یہ پھر جس کے اندر ایسی خدا آخرت فراموشی ہو جائے کہ اس کے بعد خدا بھی بھول جائے، اتنے مزوں میں وہ چلے گئے کہ اب دیکھ لیں، اب آپ دیکھ لیں کہ اتنی لذت ہے کرکٹ کے میچ کے اندر کہ آپ اس کے اندر پوری کی پوری قوم ڈوب جاتی ہے،
میچ ہارنے پر غم منائے جاتے ہیں اور ٹی وی توڑ دیے جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ غصے کے اظہار کرتے ہیں اور اپنے کھلاڑیوں کو آتے انڈے مارتے ہیں، ٹماٹر مارتے ہیں، اگر جیت کر آئیں تو ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، یعنی صرف دنیا کے لیے یہ کرتے ہیں سارے، اور اس کے اندر نمازیں ضائع ہو گئیں، اس کا کچھ نہیں پتا۔ حدود اللہ زمین پر نافذ نہیں، ملک میں سلطان نے نہیں کی، آپ کی حکومت نے، آپ کو اس پر کوئی غم نہیں ہے۔ پارلیمنٹوں کے اندر مرضی کے قانون اور ان کی تشریحیں کی جا رہی ہیں، آپ کا قرآن مجید بند بیٹھا ہے، آپ کو کچھ اس کے بارے میں نہیں پتا۔ آپ کو اتنا پتا ہے کہ شادی والے دن ہم نے اپنی لذتوں میں اتنے منہمک ہو جاتے ہیں کہ دلہنیں نماز نہیں پڑھتی۔ کیوں نہیں پڑھتی وہ نماز؟ دولہا نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ وہ تیار ہو کے آیا ہے، وہ تیار ہو کے آیا، 1,00,000 1,50,000 2,00,000 اس سے خرچ کیے ہیں، 50,000 اس نے اپنے منہ پہ خرچ کیے ہیں، دھوئے گا تو تباہی آ جائے گی ساری کی ساری۔ یہ تو پھر وہ تو کہے گا یہ تو مجھے کوئی پسند ہی نہیں کرے گا، تصویریں اچھی نہیں آئیں گی، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ یعنی ہماری شادیوں کے اندر بھی دین جو بے دینی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے اور ساری کی ساری بربادی ہو جاتی ہے۔ کیا ہے یہ شادیوں کے اندر؟ کون ہے جو آپ کو اس وقت اذان کے بارے میں کہے؟ وہی لوگ ہوتے ہیں اذان نماز کے لیے جانے والے ہوتے ہیں، اور وہی لوگ ہوتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا وہ مسلمان نہیں؟ آپ کے ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کی شادیاں نہیں ہوتی؟ ابھی 10 منٹ مولوی صاحب جو پہلے نکاح کرتے ہیں اس پہ کوئی بندہ متوجہ نہیں ہوتا، اور جب کھانا ہوتا ہے ٹوٹ پڑتے ہیں، اور اس میں اتنا انہماک ہوتا ہے، پلیٹیں گر جاتی ہیں آپس میں اور برا حال ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی لذتیں جن کے اندر ہم گم ہیں اور ہمیں کچھ نہیں پتا چلتا۔ لوگ پھر ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں، جی میں 2 نمازیں اکٹھی کر لوں، ہیں تقدیمی تاخیری، اسے کہو شادی چھوٹی کر۔ 2 نمازیں، مسئلہ اپنی جگہ ٹھیک ہے جمع بین الصلاتین، پر مسئلے کو اپنی نفسانی خواہش کے تحت چلانا یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی صورت میں بھی صحیح نہیں ہو سکتا کہ آپ مسئلے کو اپنی نفسانی خواہش کے مطابق چلاتے ہیں۔ کیوں فرصت نہیں؟ کون سا ایسا کام تم کر رہے جس کی وجہ سے تمہیں نماز کو جو ہے جمع کرنا پڑ رہا ہے؟ بلا شبہ یہ مسئلہ غلط نہیں ہے کہ بغیر عذر کے، بغیر مطر کے، بغیر بارش کے، بغیر خوف کے، بغیر کسی وجہ کے نبی علیہ السلام نے اکٹھی کی ہیں، یہ میں مانتا ہوں، لیکن ان سے پوچھیں جا کر بھلے ہمارے شیعہ بھائی کیوں نہ ہو، یہ اکٹھی کتنی بار کی ہیں رسول اللہ نے یہ بتائیں، اور جدی جدی کتنی پڑھی یہ بتائیں۔ ورنہ مولوی محمد حسین ڈکو صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی جب لکھی ہے قوانین جعفریہ، اپنا عملیہ رسالہ جو تیار کیا جس کے اوپر توضیح المسائل وضاحت کرتے ہیں، اپنے وہاں یہی لکھا ہے کہ جمع کر لے ٹھیک ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ گھر جا کر اپنی لگ پڑے۔ مجھے یاد ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے ایک مجلس میں، میں بھی اس کے اندر شریک تھا، تو میں نے ان سے کہا آج میں نے آپ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے جمع بین الصلاتین کر لی۔ روزہ تھا رکھا ہوا، روزہ رکھنے کے بعد ہم مغرب پڑھی تو انہوں نے ان کی وہاں جماعت ہوئی تو وہ انہوں نے اپنی نماز کئی دیر سے آئے، الگ ہوئی، تو وہ مجھے کہنے لگے، میں نے کہا یہ کی جپھی ڈال لی، جاتے وقت مجھے کہنے لگے آپ نے جمع بین الصلاتین کر لی ہے، میں نے مغرب یہاں پڑھ لی، سرگودا جا کے اب عشاء میں وہاں پہ پڑھوں گا۔ یعنی وہ لوگوں کے درمیان میں تھے کہ آپ نے میرے مسلک پر عمل کر کے دکھا دیا، میں آپ پہ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ لذتوں کے اندر مستغرق ہو کر کے، اس کے اندر غرق ہو کے، اس کے اندر انہماک اور مصروفیت کی بنا پر نمازیں جمع کرتے پھرنا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے زندگی کا۔ زندگی کے اندر اپنے وقتوں کو، کام کو روک کر خدا کو یاد کرنا ہے، کام کو روک کر، کام کو کہیں کہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، نہ کہ اللہ کو کہیں کہ مجھے کام کی آواز آ رہی ہے۔ اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہو کہ تم نے دنیا کی لذتوں کے اندر خوب مزے کیے اور تم دنیا وہاں سے حاصل کر چکے، اور اکیلی حاصل نہیں کی، وَاسْتَمْتَعْتُمْ، تم نے تو غرق ہی ہو گئے تھے اس کے اندر، اتنا مزہ کیا، اتنا انجوائمنٹ کی کہ تمہیں یاد ہی کچھ نہ رہا، نہ حساب رہا یاد، نہ کتاب رہا یاد، نہ تمہیں قبر یاد رہی، نہ تمہیں کوئی اور، بالکل تم اس کے اندر غرق ہو گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ، آج کا دن آ گیا، تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْہُونِ، آج تمہیں ہم ایک ذلت کا عذاب دیں گے، آج تمہیں ہم ایک ذلت کا عذاب دیں گے۔ کیوں؟ اس عذاب کی وجہ کہ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، فرمایا اس لیے کہ دنیا کی لذتیں تم نے کرنے کے بعد اتنا ان کے اوپر جھکے، مادی لذتوں کے اوپر اتنا اس کے اندر کھا پی کے نشے کے اندر تم متکبر ہو گئے، اور پھر تم نے کیا کی؟ کھلی نافرمانیاں خدا کی۔ کیا مطلب؟ بھی نشہ کیا، باجا بجا، گانے بجے، ناچے گائے، قوالی کی محفل ہوئی، بول کفارہ کیا ہوگا، پہ تو نے نوٹ لٹائے، مہک ملک آ گئی تو چل کے آ رہے ہیں، اور ان کو بڑا شوق ہے کہ ایک خزرے کے ساتھ جو مرد آ رہے ہیں،
سبحان اللہ، یہ مردانیاں دیکھے تباہ ہوتی جا رہی، بڑی بڑی مونچھیں رکھی اس کے ادھر سے، ایک نے ادھر کو رکھی ہیں، جی اپنی طرف سے بدماش ٹائپ طبیعتیں لوگ، اور آگ فخر کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ایک خسرے کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور کیا لگے، اللہ نے فرمایا تم نے پھر خوب فسق کیا، نافرمانیاں کی، اس کے اوپر پیسے پہ پیسہ لوٹا دیا تم نے اس کے اوپر، اور کھڑے کھڑے 8 لاکھ روپیہ وہاں پر، 15 لاکھ تو ایک نے کیا، اور ایک نے کھڑے کھڑے ہی پیسے اس کے شریکوں نے زیادہ لوٹا دیے، اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اس نے کھڑے کھڑے ہی اپنا جو سب سے قیمتی بیل تھا نا گھر کا، اپنے رشتہ دار کو ساتھ ہی کھڑے بیچ دیا۔ اس نے کہا 7 لاکھ کا لے لے، وہ 15 لاکھ کا ہے، لیکن اس وقت شریکوں نے پیسہ زیادہ لوٹا دیا، اس لیے مجھے تو پیسے ابھی دے، نقد جا کے میرا بیل کھول لے۔ بیل کھول لیا اس نے، اور اخباروں میں خبریں چھپ گئی، اور آ کے میڈیا کے اوپر جناب ویڈیو بن گئی، اور بیل وہ لے گیا اور 8 لاکھ اسی وقت دیا، اور وہ بھی فضا کے اندر اس نے اڑا دیا۔